بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، ہیرا کا شوق کریں ماشاءاللہ۔ آج ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ سردیوں میں اصیلوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خوراک کے بارے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ کہ کچھ میں باتیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے صبح ان کو، چاہے اصیل ہوں چاہے پرندے ہوں، آپ طوطے مینا کچھ بھی رکھ رہے ہوں، تو ان کو پانی صبح ٹھنڈا نہیں دینا۔ پلاسٹک کے برتن میں آپ دیں گے کیونکہ اس میں زیادہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ لوہے یا مٹی کے برتن میں پانی جو ہے وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اچھا، سردیوں میں آپ یہ تو احتیاطی ہیں، اس کے علاوہ خوراک آپ کیا دیں گے؟ سردیوں میں چونکہ پرندہ زیادہ تر ڈڑبے میں ہی وہ بند رہتا ہے، تو اس لیے اس کو نا اس کی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ باہر اتنا گھومتا پھرتا نہیں ہے، تو اس کو انرجی کے لیے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اچھی سے اچھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ آپ جو گھریلو غذا ہے، کم قیمت ہے، یعنی کہ آپ کے گھر کا بچا ہوا سالن ہے، آپ کے گھر کے بچے ہوئے چاول ہیں، سبزی کے چھلکے ہیں، فروٹ کے چھلکے ہیں، یا تھوڑا بہت فروٹ بھی جیسے آم ہے، انار کے دانے ہیں، اس طرح آپ چیزیں یہ ساری گھریلو تو ضرور کھلایا کریں۔ ایک تو یہ کم قیمت ہے اور آسانی سے میسر بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ روٹی بھی ان کو کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کرنی ہے کہ سردی کے موسم میں ان کو روٹی آپ نے خشک دینی ہے۔ وہ اور جو بھگوئی ہوئی روٹی ہوتی ہے، جیسے آپ نے رات کو بھگو کر رکھی اور صبح دے دی، وہ روٹی صرف گرمیوں کے موسم میں دینی چاہیے، کہ اس کے اثرات کافی ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو سردیوں میں آپ نے اپنے پرندے کو گرم رکھنا ہے، نہ کہ ٹھنڈا رکھنا ہے۔ اچھا، اب گھریلو خوراک بنانے کے لیے ایک آسان سا طریقہ، یہ آپ بہتر سب جانتے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پروٹین، نشاستہ اور وٹامنز وغیرہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جس سے آپ کے پرندے صحت مند بھی رہیں، انڈوں کی پیداوار بھی متاثر نہ ہو، اور یہ بریڈرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسی خوراک ہو، صرف آپ ایک ہی خوراک نہ دیتے رہا کریں۔ آپ نے گھر پر ہی ایک تیار کرنی ہے خوراک، تو بڑا سادہ سا ایک ہے طریقہ۔ آپ باجرہ لے لیں، مکئی لے لیں، گندم لے لیں، یہ تین جو ہیں یہ کوانٹٹی آپ کم از کم 2 حصہ رکھیں۔ پھر اس میں آپ نے شامل یہ کرنا ہے کہ سورج مکھی، دال چنا، دال ماش، مسور کی دال، مونگ پھلی کے دانے، میتھی دانہ، یہ سارا آپ اس کا چوتھا حصہ شامل کر لیں۔ یعنی اگر آپ نے گندم، باجرہ اور مکئی آپ نے 1 کلو شامل کیا ہے، تو آپ یہ باقی جو چیزیں ہیں، سورج مکھی اور یہ دالیں اور مونگ پھلی اور میتھی دانہ وغیرہ، آپ یہ پاؤ شامل کر لیں، ان سب کو آپ مکس کر لیں اور یہ پرندوں کو دیں۔ یعنی کہ یہ سب جتنی دالیں ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایسا امیزہ بن گیا جو انشاءاللہ العزیز آپ کے پرندوں کو سردیوں میں خوب گرم بھی رکھے گا اور غذائیت سے بھرپور رکھے گا ان کو۔ تو اس سے انڈوں کے آپ کی جو پیداوار ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوگی، اور سردیوں میں آپ کا جانور بھی گرم رہے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ احتیاطی، سردیوں کا موسم تو شروع ہو چکا ہے، پنجاب، بلوچستان، سندھ وغیرہ میں تو کافی سردی، یہاں صرف ایک کراچی ہے جہاں پر ابھی کوئی اتنی خاص سردی نہیں ہے۔ تو عزیزو، سردیوں میں یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں تو ہر 1 ہفتے بعد 1 چمچ کا کم از کم چھٹا حصہ، یعنی کہ انتہائی معمولی مقدار، آپ کا پرندہ بیمار ہے یا نہیں ہے، یہ سردیوں کے 3 مہینے ہر ہفتہ 1 چمچ کا چھٹا حصہ، یہ ایرینیک کا سیرپ کا نا اپنے اصیلوں کو ضرور پلائیں۔ اس سے وہ نزلہ، زکام، بخار، اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ سردیوں
میں ایک اور آپ بھی بیماریوں سے بچانے کے لیے خوراک بنا سکتے ہیں، گھریلو ٹوٹکا کہ آپ اس طرح کریں کہ وہ پنساری کی دکان پہ جو مل جاتی ہیں پنیر، کوڑ تما، اجوائن، کوڑ جیری، یہ ساری چیزیں باریک کر لیں۔ یہ ساری چیزیں اگر نہ ملیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی منتخب کر لیں، اثرات تو ایک جیسے ہیں۔ ہاں یہ سب چیزیں شامل ہوں گی تو آپ کا پرندہ، وہ جس طرح آپ ایک انسان، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم وہ پنساری کی دکان سے پھکی وغیرہ لیتے ہیں تو کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح پرندوں کے لیے پھکی ہے کہ ان کے جسم میں جتنی بھی وہ بیماریاں ہیں یا